کہ مومن اللہ کی اطاعت میں اس گھوڑے کی طرح ہے جو رسی سے بندھا ہوا ہو. اس کی نظر بہت آگے جاتی ہے، اس کی نظر بہت آگے جاتی ہے. وہاں نظر چلی گئی اس کی جہاں چراگاہ دوسروں کی شروع ہو گئی ہے، جہاں چراگاہ دوسروں کی شروع ہو گئی. اس نے طے کر لیا مجھے وہاں پہنچنا ہے، حالانکہ وہ چراگاہ اس کی نہیں ہے. جب یہ حد پر پہنچے گا اور وہاں سے اگلی چراگاہ شروع ہوگی تو مالک نے اس کی رسی کو اتنا ہی رکھا ہے جتنی اس کی اپنی چراگاہ ہے. سنو غور سے، یہ حدیث میں مثال دے کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کی، حلال کی، جائز ناجائز کی، سنت اور بدعت کی جتنی حدود قائم کی ہیں مسلمان کی ضروریات کو اس حد میں رکھا ہے. جب یہ اپنی ضرورت میں اس کی نظر ضرورت سے آگے بڑھ جائے گی، اس کی نظر ضرورت سے آگے بڑھ جائے گی تو اس کی نظر دوسروں کی چراگاہ پر پڑ جائے گی. پھر یہ کوشش کرے گا کسی طرح وہاں تک پہنچ جاؤں کماتے کماتے. لوگ کمائی کے نقشوں میں مالدار بننے کی کوشش کرتے ہیں، لوگ کمائی کے نقشوں میں مالدار بننے کی کوشش کرتے ہیں. اس کوشش کی وجہ سے حرام داخل ہوتا ہے. یہاں تک فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی شخص مالدار بننے کے لیے بھی اپنے مال کو بڑھانے کے لیے بھی اور مالدار کی فہرست میں آنے کے لیے اگر کوئی شخص حلال طیب بغیر سود کے، بغیر جھوٹ کے، بغیر غبن کے، بغیر دھوکے کے، بغیر ملاوٹ کے، بغیر نماز چھوڑے، بغیر کوئی حکم توڑے حلال روزی کمائے اپنے مال کو بڑھانے کے لیے، مالدار کی فہرست میں آنے کے لیے، اس سب کے باوجود بھی اللہ سے قیامت میں اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس سے سخت ناراض ہوں گے. اللہ اس سے سخت ناراض. کیسی اچھی عجیب حدیث ہے. اللہ اس سے سخت ناراض ہوں گے. حلال کما رہا ہے بغیر کسی غبن کے، بغیر کسی سود کے، بغیر کسی جھوٹ کے، بغیر کسی ملاوٹ کے، نمازیں بھی پوری پابندی سے پڑھ رہا ہے اور حلال کما رہا ہے. اس کے باوجود بھی اللہ تعالی سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس سے سخت ناراض ہوں گے. اللہ اس سے سخت ناراض ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ کمانے کا جو ارادہ ہے وہ ضرورت سے زیادہ ہے. میں کچھ ضروری بات عرض کر رہا ہوں. جب اس کی نظر اپنی ضرورت سے آگے بڑھ جائے گی تو پھر یہ اللہ کی ناراضگی میں پڑ جائے گا. اسی حدیث کا اگلا حصہ یہ ہے کہ جو آدمی حلال کمائے نماز کی پابندی کرتے ہوئے، بغیر سود کے، بغیر جھوٹ کے، بغیر غبن کے حلال کمائے اور اس کے کمانے کا مقصد صرف اپنی اور گھر والوں کی ضرورت کا پورا کرنا ہے، کمانے کا مقصد صرف اپنے گھر والوں کی ضرورت کا پورا کرنا ہے، تو یہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. حالانکہ دونوں کما رہے، دونوں کما رہے، دونوں حلال کما رہے، دونوں حلال کما رہے، مگر ایک کی نیت کمانے میں مالدار بننے کی ہے، ایک کی نیت کمانے میں مالدار بننے کی ہے، دوسرے کی نیت کمانے میں ضرورت کا پورا کرنا ہے. دونوں کا فرق دیکھو. حالانکہ دونوں حلال کما رہے ہیں. یہ مت سمجھنا کہ بس حلال کمانے سے کامیاب ہو جائیں گے، یہ نہیں. جس طرح نماز میں نیت دیکھی جائے گی کہ نماز میں تمہاری کیا نیت ہے، اسی طرح یہ بھی دیکھا جائے گا کہ تجارت میں تمہاری کیا نیت ہے. جی ہاں، انما الاعمال بالنیات کا مطلب صرف عبادات کے اعمال کے لیے حدیث نہیں ہے، صرف عبادات کے لیے
حدیث نہیں ہے. یہ دیکھا جائے گا. تمہاری اس طرح عبادت میں نیت ہے, تجارت میں کیا نیت ہے؟ تجارت میں کیا نیت ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ جب نظر دور جاتی ہے آدمی کی کہ میں اس طرح مالدار ہو جاؤں, تو پھر یہ دوسرے کی چراگاہ میں داخل ہو جاتا ہے. پکی بات ہے, خوب اندازہ کیا ہم نے کہ جو لوگ مال کو بڑھانا چاہتے ہیں یا مالداروں کی فہرست میں آنا چاہتے ہیں, وہ مجبور ہوتے ہیں اپنی کمائی کے نقشوں میں حرام داخل کرنے پر. وہ مجبور ہوتے ہیں, کیا کریں, اس کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. ورنہ خدا کی قسم آدمی ضرورت کے لیے حلال روزی آسانی سے حاصل کر سکتا ہے. سمجھتے تھے خواہش کے نقشے حرام راستے کے بغیر خواہش کے نقشے پورے نہیں ہو سکتے, خواہش کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے. فطرت ضرورت ہے, جہاں تک ضرورت ہے وہاں تک حلال روزی کافی ہو جاتی ہے. میں نے عرض کیا کہ یہ گھوڑا جس سے مثال دی ہے مومن کی, یہ اس کی نظر دور جاتی ہے کہ مجھے کھاتے کھاتے وہاں سے کھانا ہے, حالانکہ وہ اس کی حدود سے باہر ہے. یہ چل دیتا ہے, جہاں رسی پوری ہوتی ہے وہاں جھٹکا لگتا ہے. ہر گھوڑے کا مزاج ہے کہ وہ جھٹکا لگتے ہی اپنے کھوٹے پر واپس آ جاتا ہے. یہ گھوڑے کا مزاج ہے, جھٹکا لگے گا کھوٹے پر واپس آ جائے گا. مومن وہ ہے کہ جب ہم اس کی تجارت میں, اس کی زراعت میں, اس کے سرمایہ داری کے نقشوں میں, اس کی کمائی کی شکلوں میں, قانون کی شکل میں, حکام کی طرف سے یا کسی بھی ذریعے سے کوئی حال لاتے ہیں, تو یہ جھٹکا اس لیے ہوتا ہے کہ تم حکم کی طرف واپس آ جاؤ. یہ اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ نہیں کسی طرح کوشش کرو. ارے لوگ حرام راستوں میں کوشش کرتے ہیں, اللہ رب العزت حالات اور دشواریاں اور غیروں کے ذریعے سے قوانین لا کر مسلمان کو غلط راستے سے بچانا چاہتے ہیں. کتنی صحیح حدیث ہے, فرمایا کہ اللہ تعالی مومن کو مال سے اس طرح بچانا چاہتے ہیں جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے بیمار کو پانی سے بچاتا ہے. یہاں تو آج کل خیال لوگوں کا یہ ہے کہ جن سے اللہ تعالی محبت کرتے ہیں ان کو اللہ دنیا میں خوب نوازتے ہیں. یہ بڑا دھوکہ ہے لوگوں کو. لوگ دیکھتے ہیں ان کے حالات خراب ہیں, اللہ ان سے ناراض ہیں, ان کے حالات اچھے, اللہ ان سے راضی ہیں. حالانکہ حالات کے اچھا برا ہونے سے اللہ کی رضا اور ناراضگی کا کوئی تعلق نہیں. صحابہ کا فقر و فاقہ اور اللہ کے ساتھ رضا, اور اللہ کے دشمنوں کے مال و اسباب اور اللہ کی ان سے ناراضگی. تو ہم نے عرض کیا کہ یہ دو حدیثیں ایسی ہیں کہ اس سے مومن اور کافر کا فرق معلوم ہوتا ہے. ایک روایت تو یہ ہے جس میں اللہ تعالی مومن کے کاروبار میں, اس کی زراعت اور اس کی سرمایہ داری میں ناکامیاں لا کر, جھٹکے لا کر اس کو راستے کی طرف لانا چاہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب اس سے کوئی گناہ ہوگا تو گناہ عضو سے ہوگا, گناہ اس کے کسی عضو سے ہوگا, یا آنکھ سے یا پیر سے یا ہاتھ سے یا شرمگاہ سے. جب اس کے گناہ کا تعلق صرف انسان کے اعضاء سے ہے, جب گناہ کا تعلق انسان کے اعضاء سے ہے, باہر کی شکلوں سے گناہوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ تو اعضاء باہر کی گناہ کی شکلوں کو اختیار کرتے ہیں, اس سے گناہ بنتا ہے. ورنہ باہر کسی بھی گناہ کی شکلیں ہوا کریں, جب انسان کے اعضاء گناہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ گناہوں کا تعلق انسان کے اعضاء سے ہے.
گناہوں کا تعلق انسان کے اعضاء سے ہے. تو اللہ رب العزت اعضاء سے گناہ ہونے کی وجہ سے حالات اعضاء پر ہی لاتے ہیں. گناہ ہوگا آنکھ سے، گناہ ہوگا آنکھ سے، اللہ تعالی کسی اور عضو میں بیماری لے آئیں گے. حضرت فرماتے تھے ہر عضو کی بیماری کا پہلا سبب اس عضو سے اللہ کا حکم ٹوٹنا ہے. کیونکہ جب انسان کی تخلیق، جب انسان کا بننا عبادت کے لیے ہے، جب انسان کا بننا عبادت کے لیے ہے، جب انسان کا بننا عبادت کے لیے ہے، تو عبادت کے علاوہ استعمال ہونا اس مشین کے بگڑنے کا سبب کیوں نہ ہوگا؟ میں عرض کرتا ہوں، آریاں ہوتی ہیں، آریاں. ایک آری ہوتی ہے لکڑی کاٹنے کی، ایک آری ہوتی ہے لوہا کاٹنے کی. دونوں آری ہیں، دونوں کا نام آری ہے، اور دونوں کی شکل، دونوں کا مادہ میٹل ایک ہے، لیکن اس کو بنایا گیا ہے لوہا کاٹنے کے لیے، اس کو بنایا گیا ہے لکڑی کاٹنے کے لیے. ان دونوں کا اگر استعمال بدل دیا جائے، دونوں کا استعمال بدل دیا جائے، جگہ بدل دی جائے، لوہے کی آری سے لکڑی کاٹی جائے اور لکڑی کی آری سے لوہا کاٹا جائے، تو نہ لکڑی کٹے گی نہ لوہا کٹے گا، بلکہ آری خراب ہو جائے گی. سوچو تو صحیح، انسانوں کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے یہ آلات اگر غلط استعمال سے برباد ہو سکتے ہیں، انسانوں کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے آلات غلط استعمال سے برباد ہو سکتے ہیں، تو اللہ کا بنایا ہوا انسان غلط استعمال سے باقی رہ سکتا ہے. اللہ اکبر. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف پیوند لگا ہوا کرتا اتار کر نیا کرتا پہننے پر ہی اتنا کہہ دیا تھا کہ اگر ہم نے غیروں کے طریقوں میں عزت تلاش کی تو اللہ ہمیں ذلیل کریں گے. سنو تو صحیح، یہاں فرائض کے چھوڑنے پر یا سنتوں کے چھوڑنے پر یا واجبات کے چھوڑنے پر یا کسی گناہ نعوذ باللہ شراب کے پینے پر، زنا کرنے پر نہیں کہہ رہے عمر کہ اگر ہم نے یہ گناہ کیے تو اللہ ہمیں ذلیل کر دیں گے. بالکل نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرما رہے کہ اگر اس وقت میں پیوند والا کرتا یہ سوچ کر اتار دوں، پیوند کا کرتا یہ سوچ کر اتار دوں کہ بھئی وہاں کے لوگ پیوند والا کرتا دیکھ کر ذرا مجھے اچھا نہیں سمجھیں گے اور مجھے نیا کرتے میں ان کی نظر میں زیادہ اچھا لگوں گا. اس پر حضرت عمر نے یہ فرمایا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم غیروں کی نظر میں خلاف سنت چل کر اچھا بننا چاہتے ہیں. یہ تھا اس کا خلاصہ. ہم غیروں کی نظر میں خلاف سنت چل کر اچھا بننا چاہتے ہیں. اس زمانے کے مسلمان غیروں کے سامنے ذلیل اس لیے ہو رہے کہ مسلمان غیروں کے طریقوں میں عزت تلاش کر رہا. وہاں تو صرف کرتے کے بدلنے پر ہی حضرت عمر نے یہ کہہ دیا کہ اگر میں اس وقت پیوند کا کرتا یہ سوچ کر اتار دوں، پیوند والا کرتا یہ سوچ کر اتار دوں کہ میں اس کرتے میں زیادہ اچھا لگوں گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر وہ جو سنت ہے پیوند والا کرتا پہننا جو سنت ہے، مجھے اس کرتے سے نفرت اور اس کرتے سے محبت ہو گئی. اور جب تمہیں سنت سے نفرت اور خلاف سنت چیزوں سے محبت ہونے لگے تو سمجھ لو کہ اللہ تعالی نے تمہیں ذلت میں ڈال دیا. یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اس وقت کہی جب ملک شام میں داخل ہوتے ہوئے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے کرتا بدلنے کی رائے دی. کرتا بدل دیجیے، آپ کے کرتے پر اتنے پیوند ہیں وہاں کے لوگ ذرا اچھی نظر سے نہیں دیکھیں گے کہ لو بھئی یہ ان کے امیر المومنین ہیں، اتنے کرتے پر پیوند لگے ہوئے ہیں. حضرت عمر نے پہلے تو یہ فرمایا کہ عبد الرحمن تیرے علاوہ اگر کوئی نیا آدمی یہ بات کہتا تو میں سوچتا کہ بیچارہ اسلام میں بھی نیا ہے، کفر کے مزاج سے متاثر ہے، لیکن تیرے جیسے پرانا آدمی یہ کہے کہ کرتا بدل دو. تو میں نے عرض کیا
کہ انسان کے بدن کے اعضاء سے جو گناہ ہوتے ہیں سب سے پہلے اللہ تعالی ان اعضاء پر ہی بیماریاں لاتے ہیں، اس لیے کہ انسان کے اعضاء استعمال ہوتے ہیں گناہ کے لیے، اس لیے سب پہلے حالات انسان کے اعضاء پر آتے ہیں۔ آپ دیکھیں ایڈز کی بیماری معاشرے کی خرابی سے ہے، ایڈز کی بیماری معاشرے کی خرابی سے، سیدھی بات ہے کہ اگر شرمگاہ حکم خلاف استعمال ہوگی تو شرمگاہ کی لائن کی بیماری آئیں گی، آنکھ اگر حکم خلاف استعمال ہوگی تو آنکھ کی لائن کی بیماری آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ جیسے مومن کوئی گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ فوراً تنبیہ کے لیے فوراً کوئی نقصان لے آتے ہیں۔